بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 3 پروگرامز میں ہم نے نبی کریم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا، آپ کے حلیہ مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے اعضائے مبارکہ کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس ذکر سے مراد فقط یہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی محبت اور شوق زیارت فزو ہو سکے۔ آج ہم زمانہ بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کریں گے۔ کس طرح بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ نے والدہ ماجدہ جناب آمنہ کی آغوش میں واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی دور گزرا تھا، اور پھر بہت ہی تھوڑے عرصے کے بعد پاک بی بی سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ کیسے؟ پیارے دادا جان جناب عبد المطلب اور پھر ان کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور نگہبانی کی۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان نے بحوالہ امام زہری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور سراپرافت رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے ننیال بنو عدی بن نجار کے یہاں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تاکہ ان سے ملاقات کریں۔ جبکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں بنو عدی اور بنو نجار تشریف لائیں۔ پہلے نابغہ کے گھر اتری اور ان کے یہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ امام احمد زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اس سفر مبارکہ میں کنیز حضرت ام ایمن برکت الحبشہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات رونما ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مبارکہ کے بعد جب وہاں تشریف فرما ہوا کرتے تو بسا اوقات بچپن کی ان یادوں کا ذکر فرمایا کرتے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری والدہ کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے، اس مکان میں میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنو عدی بنی نجار کے پانی کے تالاب میں تیرنے بھی مہارت حاصل کی تھی۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، یا غلام ما اسمو کا، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے سنا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ بتایا کہ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا، تو ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان یہودیوں کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے آیا کرتے تھے، یہ کہتے سنا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ یعنی مدینۃ المنورہ ان کا دار ہجرت بنے گا۔ ان اندیشوں کے باعث سیدہ آمنہ نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور مکہ المکرمہ واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ کا وہیں پر وصال ہوا اور آپ وہیں پر مدفون ہیں۔ ناظرین کرام، ابوا یہ مقام مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان، اس کے مابین ایک جگہ کا نام ہے۔ دوسرے قول کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا الحجون میں مدفون ہوئی، تاہم زیادہ مستند ابوا ہی ہے۔ اس وقت
سیدہ آمنہ کی عمر مبارک 20 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس حوالے سے علامہ بلازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضرت سیدتنا ام ایمن کی رفاقت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئیں، جیسا کہ آپ کا معمول تھا، تو واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر وفات پا گئیں اور اسی جگہ پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی بسند زہری ام سما بنت ابی رحم سے، اور انہوں نے اپنی امہات سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مرض الموت کے زمانے میں موجود تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی عمر مبارک اس وقت صرف 5 برس تھی، بیمار والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور مریضہ ماں اپنے صاحبزادے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سیدہ آمنہ نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے، اے اس شخص کے فرزند جو میرا شوہر ہے اور وہ وفات پا چکا ہے، جس نے انعام و اکرام والے خدا کی مدد سے اس وقت نجات پائی تھی جب قرعہ اندازی میں ان کا نام نکلا تھا۔ پھر ان کی دیت میں چھوڑے ہوئے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف عظمت و جلالت والے خدا کی جانب سے مبعوث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں مبعوث ہوں گے۔ بلا شبہ اسلام کے ساتھ آپ کی بعثت ہوگی۔ اسلام بلا شبہ تمہارے نیکوکار والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اب اللہ رب العزت آپ کو بتوں سے محفوظ رکھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی پیروی نہ کریں۔ ناظرین کرام، گویا یہ سیدہ آمنہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت نبوت کی شہادت تھی۔ ان اشعار کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہر جینے والے کو مرنا ہے، ہر جدید کو قدیم اور ہر بڑھاپے کے لیے موت ہے۔ اب میں مرنے والی ہوں مگر میری یاد باقی رہنے والی ہے۔ بلا شبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کے ساتھ چھوڑا اور عظمت و طہارت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا۔ پھر وہ وصال فرما گئیں اور ہم نے جنات کو ان پر روتے سنا، اور ہم نے ان کے نوحہ کے چند اشعار یاد رکھے ہیں جو یہ ہیں، اور جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اس جوان محترمہ کی موت پر روتے ہیں جو نیکوکار، امانتدار، صاحب جمال، عفیفہ اور وقار والی ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ کی زوجہ اور ان کی رفیقہ حیات اور صاحب سکینہ اللہ کے نبی کی والدہ ہیں۔ وہ نبی مدینہ طیبہ میں صاحب منبر ہوگا، ان کی والدہ اپنی قبر میں مدفون ہو گئیں۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کی حفاظت کا اہتمام یوں ہوا کہ کچھ کفار کا گزر مقام ابوا سے ہوا تو انہوں نے چاہا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک قبر سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تکلیف پہنچائیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے اکرام کی خاطر انہیں اس ناپاک ارادے سے باز رکھا۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ اس سانحے کے بعد ام ایمن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے مراجعت فرمائی۔ سواری میں وہی دونوں اونٹ تھے جنہیں مدینے جاتے وقت لائے گئے تھے۔ جب والدہ زندہ تھیں تب بھی اور بعد میں بھی ام ایمن ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالتی اور پوستی تھی۔ جیسا کہ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن سے فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد تم ہی میری ماں ہو۔ دوسروں سے بھی آپ یہی فرمایا کرتے کہ میری والدہ کے بعد ام ایمن ہی میری ماں ہے۔
طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ عمرہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابا پر پہنچے تو فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ قبر کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس کو درست کیا، صفائی ستھرائی کی اور پھر گریہ فرمایا۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور جتنے بھی صحابہ اس وقت ساتھ تھے وہ بھی روئے، گریہ کیا۔ جب اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی تو فرمایا مجھ پر ماں کی رحمت و محبت چھا گئی تو میں رویا۔ اس باب میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو ایک مقام پر آ کر ایک دن قبر پر بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیت مبارکہ ایسی بنا رکھی تھی جیسے کوئی کسی سے خطاب کرتا ہو۔ کچھ دیر یوں ہی گزری تھی کہ روتے ہوئے آپ اٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روبرو حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، باعث گریہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک دادا جناب عبد المطلب کی نگرانی اور پرورش میں آ گئے تھے۔ جناب عبد المطلب کو بھی آپ سے جو بے انتہا محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کعبے کے سائے میں حجر اسود کے پاس جناب عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر وہ آپ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے احترام میں ان کے گھر والوں یا قریش میں سے کوئی شخص اس پر بیٹھا نہیں کرتا تھا۔ ان کے بیٹے حرب ابن امیہ اور دوسرے بڑے بڑے قریشی سردار یعنی سارے اس سے ہٹ کر اس فرش کے چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے، اس پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے تو سیدھے اس فرش پر جا کر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا یہ دیکھتے تو جناب عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر وہاں سے ہٹانا چاہتے تاکہ اس فرش سے علیحدہ آپ کو کہیں بٹھائیں، مگر جناب عبد المطلب جب یہ دیکھتے تو فوراً کہتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس اس فرش پر بٹھاتے اور آپ کی کمر مبارک پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے اور آپ کی باتیں دیکھ دیکھ کر سن سن کر خوش ہوتے۔ اسی روایت میں جناب عبد المطلب کا جو جملہ نقل ہوا اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا کہ جناب عبد المطلب کہا کرتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اس لیے کہ اس کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس کی شان بہت بڑی ہے۔ فرمایا کرتے کہ میری آرزو ہے کہ یہ ایسا بلند مرتبہ پائے جو کسی عرب کو نہ اس سے پہلے حاصل ہوا ہو اور نہ بعد میں حاصل ہو سکے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ کہے کہ میرے بیٹے کو میرے اس فرش پر ہی واپس بھیج دو، اس لیے کہ اس کی طبیعت اسے خود یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک عظیم بادشاہی کرے گا، اس کی شان بڑی نرالی ہوگی۔ امام جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے واقدی کی سند کے ساتھ ان کے مشائخ سے روایت کی کہ ہم ایک روز حجر اسود کے قریب جناب عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نجران کا ایک پادری جو ان کا دوست تھا ان سے باتیں کر رہا تھا کہ ہم ایک نبی کی خبر پاتے ہیں جو بنو اسماعیل سے ہوگا، یہ شہر مکہ اس کی ولادت گاہ ہے اور اس کی یہ علامات ہیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ پادری نے آپ کی آنکھوں، پشت اقدس اور قدمین شریفین کو بغور دیکھا اور کہنے لگا وہ نبی یہی ہے وہ نبی۔ اس نے پوچھا آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟
تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا یہ میرا فرزند ہے۔ پادری نے کہا نہیں، ان کے بارے میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس نبی کے والد حیات نہیں رہیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے اور اس کے باپ نے اس وقت وفات پائی جب کہ یہ حمل میں تھا۔ پادری نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے خاص ہدایت فرمائی۔ امام حلبی حضرت ام ایمن کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کا شرف حاصل کرتی تھی تو ایک دن آپ کی طرف سے غافل ہو گئی۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں کہ اچانک جناب عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے اے برکہ۔ میں نے کہا آقا حاضر ہوں۔ پھر وہ بولے کہ کیا تمہیں معلوم ہے میرا بیٹا آج مجھے کہاں ملا؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے میں نے اس کو بچوں کے ساتھ اس درخت کے پاس پایا۔ تم میرے بیٹے کی طرف سے اس طرح غافل مت ہوا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اب مجھے ان اہل کتاب کی طرف سے اس بچے سے متعلق اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بھی کھانا آتا تو جناب عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنے برابر میں یا اکثر اپنی گود میں بٹھایا کرتے اور سب سے اچھا کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا کرتے۔ امام جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ ابن مندہ نے قندیر بن سعید کی سند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک روز زمانہ جاہلیت میں زیارت بیت اللہ کو میرا جانا ہوا۔ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو یہ پڑھ رہا تھا کہ اے میرے رب، مجھ پر سواری کرنے والے محمد کو مجھے لوٹا دے، اے میرے رب اسے پلٹا دے اور میرے ہاتھ مضبوط کر دے۔ میں نے حیران ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سردار قریش جناب عبد المطلب ہے۔ ان کے بہت سے اونٹ ہیں، جب ان میں سے کوئی گم ہو جاتا ہے تو اپنے کسی بیٹے کو بازیابی کے لیے بھیجا کرتے ہیں، اور جب بیٹے تلاش میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے پوتے کو روانہ کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے پوتے کو روانہ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اونٹ کی تلاش میں ناکام لوٹے تھے۔ اس گفتگو کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لے کر وہاں تشریف لے آئے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 برس کے ہوئے تو آپ کو بہت شدید آشوب چشم ہوا۔ مکے میں آپ کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ جناب عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ جناب عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ اس کی خانقاہ کا دروازہ بند تھا، اس لیے جناب عبد المطلب نے اس راہب کو آواز دی مگر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک خانقاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عمارت اس پر گر نہ جائے، اس لیے ایک دم دوڑ کر باہر نکلا اور بچے کو دیکھ کر جناب عبد المطلب، جنہیں غالباً وہ پہلے سے پہچانتا تھا، اس سے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو لے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کہیں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جیسے ہی راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ فوراً عبادت خانے میں اپنے گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے اور پھر ایک صحیفہ یعنی کتاب نکال کر ساتھ لایا۔ پھر کبھی وہ اس کتاب میں کچھ دیکھتا اور پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور یہ عمل جاری رکھا۔ آخر اس نے کہا خدا کی قسم یہ خاتم النبیین ہے۔ پھر اس نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب کیا انہیں آشوب چشم ہوا ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا اس کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے۔ عبد المطلب ان کا اپنا لعاب دہن لو اور ان کی آنکھوں پر لگا دو۔ جناب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ پھر راہب نے کہا اے عبد المطلب خدا کی قسم یہی وہ انسان ہے جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں تو بیماروں کو شفا ہو جایا کرتی ہے اور آشوب چشم انہی کے صدقے سے ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سیرت ابن حشام میں تحریر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ اس وقت عام الفیل کو گزرے 8 سال گزر چکے تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے بعض اہل علم سے روایت کیا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن سعید بن مسیب نے بیان کیا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ اب اس عالم فانی کو چھوڑنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جمع کیا۔ آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، ایک صفیہ، برق، عاتقہ، ام حکیم، البیضہ، امیمہ اور عروی۔ جناب عبد المطلب نے ان سے فرمایا کہ مجھ پر بین کرو کیونکہ میں مرنے سے پہلے سننا چاہتا ہوں کہ تم میری میت پر کیا کہو گی۔ پھر ہر بیٹی نے اہل عرب کی روایتی بلاغت کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں جناب عبد المطلب کے مرثیے پڑھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کی یہ نوحہ خوانی سنی تو اس وقت وہ موت کے قریب تر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مرثیوں کو پسند کرتے ہوئے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اسی طرح مجھ پر رونا۔ سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ انتقال کے وقت جناب عبد المطلب کی عمر مبارک 95 برس کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 120 برس کی عمر تھی اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 140 برس عمر تھی، مگر 140 کی عمر کا قول کمزور ہے اور شاید اسی وجہ سے علامہ ابن جوزی نے جناب عبد المطلب کو ان لوگوں میں شمار نہیں کیا جن کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ جناب عبد المطلب کی عمر مبارک 92 برس ہوئی، مگر یہ صرف حافظ دمیاطی کا قول ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر 144 برس تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو جناب عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت میں 8 برس کا تھا۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پلنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے شدت غم سے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ جناب عبد المطلب کو حجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی شان سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا جناب عبد المطلب کو روز قیامت بادشاہوں اور معزز لوگوں کی پوشاک میں اٹھایا جائے گا۔ جب جناب عبد المطلب کا وقت آخر ہو گیا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سگے چچا جان جناب ابو طالب کے سپرد کیا۔ جناب ابو طالب بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے باپ جناب عبد المطلب کی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کو اپنے اوپر
حرام کر رکھا تھا۔ جناب ابو طالب در حقیقت ان کا لقب تھا۔ جہاں تک ان کے نام کا تعلق ہے، اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد مناف تھا اور کنیت ابو طالب تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کے سپرد کر دیا گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اپنے بیٹوں میں سے بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ سویا کرتے تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر لٹایا کرتے تھے۔ جو بہترین کھانا ہوتا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کے سپرد نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب نے، جو دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپس میں قرعہ ڈالا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا دونوں میں سے کون ذمہ دار ہوگا، اور قرعہ جناب ابو طالب کے نام نکلا اور وہ آپ کے کفیل ہوئے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے جناب ابو طالب کی غیر معمولی شفقت اور محبت دیکھتے تھے، اس لیے بھی جناب عبد المطلب کی وفات سے پہلے خود آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے پاس رہنا پسند فرمایا تھا، مگر جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت زبیر بھی آپ کی نگرانی اور کفالت میں شریک تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت زبیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل ہوئے تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد آپ کو جناب ابو طالب نے اپنی تربیت اور نگرانی میں لے لیا تھا۔ ناظرین کرام، سیرت حلبیہ کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ کے وصال کے بعد جناب عبد المطلب کی زندگی میں بھی جناب ابو طالب ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں شریک رہے تھے، اور پھر جب جناب عبد المطلب کی وفات ہو گئی تو جناب ابو طالب تنہا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش کے ذمہ دار ہو گئے۔ سبل الہدی والارشاد میں تحریر ہے کہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو اس لیے وصیت کی تھی کیونکہ حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب کی والدہ ایک ہی تھیں، گویا ماں کی جانب سے اور والد کی جانب سے سگے بھائی تھے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ ابو طالب کو یوں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور پھر جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، آپ کی شان اور آپ کے معجزے دیکھے تو آپ سے آپ کی محبت اور فریفتگی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ امام حلبی کے مطابق جناب ابو طالب مالی طور پر بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ بعض اوقات دونوں وقت کا کھانا اتنا کم ہوا کرتا تھا کہ تمام اہل خانہ کا پیٹ بھر کر کھانا مشکل ہو جایا کرتا، مگر جب ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر ہوئے اور ان کے ساتھ آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تو آپ کے وجود کی برکت سے کھانے میں برکت پڑ جایا کرتی، اور سب پورا خاندان پورے اہل خانہ سب سیر ہو کر اٹھتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھ جایا کرتے تو جناب ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ بچوں یوں ہی بیٹھے رہو تاکہ میرا بیٹا یعنی میرا بھتیجا آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے، اور پھر آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوا کرتی کہ سب کے سب سیر ہو جانے کے بعد بھی کھانا
بچ جایا کرتا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ معاملہ اگر دودھ کا ہوتا تو پہلے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی لیا کرتے، اور پھر وہ لکڑی کا پیالہ جناب ابو طالب کے بیٹے اٹھاتے اور دودھ پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے وہ سب سیراب ہو جایا کرتے۔ حالانکہ پہلے جب کبھی ان میں سے کوئی اس پیالے سے دودھ پیتا تو ایک ہی سانس میں تمام دودھ پی جایا کرتا اور دودھ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ اسی بنا پر جناب ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے کہا کرتے تھے کہ تو حقیقت میں بابرکت ہے۔ سیرت حلبیہ میں ایک یہ روایت بھی منقول ہے کہ جناب ابو طالب صبح ہوتے ہی اپنے بچوں کے پاس جاتے اور انہیں بہت سویرے اٹھا دیا کرتے، اور وہ سب اٹھ کر کھانے کے لیے بیٹھتے اور بچوں کی عادت کے مطابق آپس میں چھینا جھپٹی کرتے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک روک لیا کرتے اور ان کی چھینا جھپٹی میں بالکل شریک نہیں ہوا کرتے۔ جب جناب ابو طالب نے یہ دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمر مبارک میں فطری شائستگی اور سنجیدگی کا اندازہ کیا تو انہیں گھر والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ سے کھانا دیے جانے کی، کھانا پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ سب بچے جب صبح کو اٹھتے تو اس حال میں ہوتے کہ بال الجھے ہوئے ہوتے اور آنکھوں میں میل بھرا ہوتا تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت اور معجزہ تھا کہ آپ جب صبح اٹھا کرتے تو آپ کے بال سنورے ہوئے ہوتے تھے اور آنکھوں میں سرمے کی ڈوری ہوا کرتی تھی۔ ام ایمن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی تھی اور آپ کو اپنے والد کے ترکے میں ملے تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ بچپن میں اور نہ بڑے ہونے کے بعد۔ یعنی آپ کا صبر کمال تھا، میں نے اور کسی میں ایسا صبر کسی بچے میں نہیں دیکھا ہے۔ طبقات ابن سعد میں بحوالہ ابن القبطیہ تحریر ہے کہ جناب ابو طالب کے لیے بطحا میں ایک دوہرا بچھونا رکھ دیا جاتا تھا جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اسے بچھا لیا اور اسی پر لیٹ گئے۔ جناب ابو طالب آئے اور تکیہ لگانا چاہا تو وہ بچھونا نہیں ملا۔ پوچھا کہ بچھونے کو کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو آپ کے بھتیجے نے لے لیا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا، ہل لبتھا کی قسم، حقیقت ہے یہ میرا بھتیجا نعمت کی قدر کرتا ہے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ ابن عساکر نے حلیمہ بن عرفتہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں مکہ مکرمہ گیا تو اس وقت اہل مکہ قحط سالی کا شکار تھے۔ اہل مکہ میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ خشک سالی سے نجات کے لیے لات و عزیٰ کی طرف چلو، تو کسی نے کہا کہ منات کی طرف چلو۔ تاہم ایک خوبصورت باجمال اور عمدہ رائے والے شخص نے کہا، تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو لات اور منات کے چکر میں؟ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی باقی ہے۔ لوگوں نے کہا، شاید تمہاری مراد خواجہ ابو طالب ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، ہاں۔ وہ سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ ہم نے جناب ابو طالب کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلے تو سارے افراد ان کے پاس آ گئے۔ انہیں عرض کی کہ اے ابو طالب، وادی قحط کا شکار ہو گئی ہے، اہل و عیال بھوکے مرنے لگے ہیں، آپ آئیے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ جناب ابو طالب اس ہجوم کے ساتھ باہر نکلے، ان کے ہمراہ ایک دلربا اور من موہنا بچہ بھی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ مہر منیر ابھی بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے ہم عمر بچے بھی تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور پشت انور آپ کی
خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ آپ نے ایک عاجز اور آہو زاری کرنے والے انسان کی طرح مبارک انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل امٹ کر آئے اور اتنی کثرت سے بارش ہوئی کہ رم جھم ہو گئی، ساری وادیاں پانی سے لبریز ہو گئیں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اعلان نبوت فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو کئی اشعار کہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی برکت کا بھی تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے ان اشعار کا، کہ وہ نور فشاں ذات جس کے رخ زیبا کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے، بنو ہاشم کے کنگال لوگ ان کے یہاں پناہ لیتے ہیں اور وہ ان کی رحمت اور فضل کے سایہ میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ اشعار ان کے ایک طویل قصیدے کے ہیں جس میں کم و بیش 80 اشعار ہیں، اور بہت شہرت کا حامل یہ قصیدہ ہے، اور صحیح روایات کے مطابق یہ قصیدہ جناب ابو طالب نے ہی لکھا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے خیال یہ بھی ہے کہ یہ قصیدہ جناب عبد المطلب نے کہا تھا۔ بہرحال ابر کرم کی ان جولانیوں کا مشاہدہ جناب ابو طالب نے بچشم خود کیا تھا۔ انہوں نے یہ اشعار اس مشاہدے کے بعد کہے تھے۔ انہوں نے یہ دلکش منظر ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ اسی طرح کی روایت خطابی نے لکھی ہے کہ جناب عبد المطلب کی زندگی میں بھی قریش کو لگاتار کئی سال تک قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اور قریش مکہ کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، پھر دعا مانگی، تو اسی وقت ابر کرم کا نزول شروع ہوا۔ یہ منظر بھی جناب ابو طالب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوئے تھے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ مزید حیرت انگیز واقعات بیان فرمائے ہیں۔ جناب ابو طالب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ذی المجاز کے میلے میں تھا کہ یہ عرفات سے یہ ایک فرسخ یعنی 12,000 گز، جو تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام تھا، جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک بازار یا میلہ لگا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا کہ اچانک مجھے پیاس لگی۔ میں نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کا ذکر کیا اور کہا کہ بھتیجے، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس کہیں پانی تھا، بلکہ صرف اپنی بے تابی کا اظہار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، یعنی صرف بے صبری اور پیاس کی شدت میں یہ بات کہی تھی، جیسا کہ آدمی عموماً ناظرین کرام اپنے ہم رکاب سے کہہ دیا کرتا ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ وہ یہ سن کر فوراً اپنی سواری سے اترے اور مجھ سے کہنے لگے، چچا جان، کیا پیاس لگی ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی ماری۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پتھر پر اپنا پیر مبارک مارا اور زبان سے کچھ کہا۔ اچانک جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایسا عمدہ پانی پھوٹ کر نکلا کہ میں نے اس جیسا پہلے کبھی پانی نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پانی پینے کے لیے کہا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ سیر ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پھر اس جگہ اپنی ایڑی ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی ہی خشک ہو گئی جیسے پہلے موجود تھی۔ ناظرین کرام، یہ معجزہ تھا جو جناب ابو طالب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سبل الہدا والارشاد میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے سگے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔
اسی زمانے میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جس میں ایک سرکش اونٹ رہا کرتا تھا اور ہر مسافر کو وہاں سے گزرنے سے روکتا اور تنگ کیا کرتا تھا، مگر جب اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور اس سرکش اونٹ پر سوار ہو گئے۔ یہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی پار کروا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ اسی سفر میں جب یہ قافلہ واپس روانہ ہوا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی ایسے جیسے موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان کے ساتھ وادی میں داخل ہو گئے اور باقی لوگ آپ کے بالکل عین پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی کو خشک کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے کو لے کر پانی سے پار تشریف لے آئے۔ جب یہ قافلہ مکے پہنچا تو قافلے والوں نے یہ حیرت انگیز واقعات بیان کیے۔ لوگ یہ سن کر کہنے لگے کہ اس لڑکے کی شان ہی نرالی ہے۔ ناظرین کرام، سیرت ابن ہشام میں تحریر ہے کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے انہیں بتایا کہ لہب کا ایک قیافہ شناس تھا۔ لہب بنو ازد شنوا کا ایک خاندان ہوا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مکے آتا تو لوگ اپنے بچے لے کر اس کے پاس آتے تاکہ وہ ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ بتائے۔ تو جناب ابو طالب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس لے کر آئے۔ اس نے سرسری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر دوسرے بچے کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بہت بے تابی سے کہنے لگا کہ جو بچہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اسے دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی شدید حرص کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو چھپا دیا۔ وہ کہنے لگا تمہارے لیے ہلاکت ہو، مجھے وہ بچہ دکھاؤ جو ابھی میں نے دیکھا تھا، خدا کی قسم اس کی بہت شان ہوگی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جاہلیت کے عیوب اور ناپسندیدہ اوصاف سے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے احسن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام فواحش اور اخلاق رذیلہ میں سب سے زیادہ بچنے والے جو لوگوں کو عموماً آلودہ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ مروت کے اعتبار سے قوم سے بلند اور میل ملاپ کے اعتبار سے انتہائی کریم تھے۔ آپ پڑوس کے اعتبار سے بہترین اور حلم کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ امین اور صادق تھے۔ اللہ رب العزت نے حلم، صبر، شکر، عدل، زہد و تقوی، تواضع، عفت، جود و سخا، شجاعت، حیا اور مروت جیسے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم جمع فرما دیے تھے۔ اسی لیے قوم آپ کو الامین کے لقب سے پکارا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، السیرۃ النبویہ میں بحوالہ ابن اسحاق روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قریش کے بچوں میں موجود تھا کہ ہم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، ہم میں سے ہر ایک نے کپڑے اتار رکھے تھے، سب اپنے اپنے کپڑوں پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے،
میں بھی بچوں کے ہمراہ اسی طرح آنے جانے لگا کہ اچانک کسی نے مکہ مارا جس کا درد مجھے نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنا ازار بند باندھ لیجئے، تو میں نے ازار بند باندھ لیا اور پھر پتھر اٹھا کر لانے لگا۔ اپنے ساتھیوں میں سے صرف میں نے ہی ازار بند باندھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا تھا کہ جب جناب ابو طالب زمزم کے کنویں کو درست کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معصوم بچپن میں تھے، آپ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، آپ نے اپنا ازار بند لیا اور اسی پر پتھر اٹھا کر لانے لگے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا، اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے مجھے کہا کہ اپنا ازار بند باندھ لیجئے۔ ناظرین کرام، اس طرح کا ایک واقعہ اس وقت بھی رونما ہوا جب قریش مکہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لڑکپن کے واقعات کا، بالخصوص جس میں سفر شام کا تذکرہ بھی کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔